بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں اب تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسول بھیجے ہیں، جس کے ذریعے سے انسانیت کو اس بنیادی حقیقت کی یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ انسان اس دنیا میں ایک محدود مدت کے لیے آیا ہے جہاں اسے آزمایا جائے گا، اور اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہے جس میں انہیں ہمیشہ کے لیے قیام کرنا ہے۔ روز قیامت اس دنیا کے سزا و جزا کے فیصلے کا دن ہے۔ قیامت کے دن ہر ذی روح کو اللہ کے حضور پیش ہونا پڑے گا، اور دنیا میں ان کے جو اعمال تھے، چاہے وہ نیک تھے یا بد، اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ قرآن میں اس بات کو یوں بیان کیا گیا ہے: جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے، اور وہ غالب اور بخشنے والا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء نے اپنی قوم کو بھلائی کا راستہ دکھایا اور برے اعمال سے دور رہنے کی تلقین کی۔ جن لوگوں نے اپنے نبی کے حکم کی اطاعت کی، وہ لوگ کامیاب ہوئے اور اللہ کی رحمتوں سے فیض یاب ہوئے، اور جن لوگوں نے اپنے نبی کی باتوں کو جھٹلایا اور گمراہی میں مبتلا ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دنیا والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ انہی قوموں میں ایک قوم حضرت لوط علیہ السلام کی ہے جو عذاب الہی کا شکار ہوئی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت لوط علیہ السلام کے متعلق آپ کو تفصیل سے بتائیں گے، آپ کو نبوت کیسے عطا ہوئی اور آپ کو دین حق کی تبلیغ کے راستے میں کس قسم کی مشکلات کا سامنا پڑا، آپ کو کس قوم کی طرف بھیجا گیا، اور اپنے کون سے گناہ کے سبب آپ کی قوم کو قہر الہی کا سامنا کرنا پڑا۔ ویڈیو میں آگے چلنے سے پہلے آپ سبھی دوستوں سے گزارش ہے، اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، اگر آپ تاریخ عالم پر نظر دوڑائیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ قوموں کے زوال کا ایک ہی سبب تھا، یعنی اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جانا اور اپنے وقت کے پیغمبروں کو جھٹلانا۔ اللہ نے کسی قوم کو یکدم زوال پذیر نہیں کیا اور نہ ہی اچانک ہلاک کیا، بلکہ پہلے ان کے پاس اپنے بندوں کو بھیجا تاکہ وہ اس قوم کی اصلاح کر سکیں اور ان کو نصیحت کر سکیں۔ لیکن جب انہوں نے اس نصیحت کو ٹھکرایا اور اپنی من چاہی زندگی بسر کرنے لگے تو اللہ نے ان کو مختلف طریقوں سے ہلاک کیا۔ ایسی ہی ایک قوم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھی۔ قوم لوط سے مراد وہ لوگ ہیں جو حضرت لوط علیہ السلام پر ایمان نہ لائے۔ اسے قرآن مجید میں قوم مجرمین بھی کہا گیا ہے۔ قرآن مجید میں قوم لوط کا ذکر 17 مرتبہ آیا ہے۔ قوم لوط کا مسکن شہر سدوم اور امورہ تھا اور بحر مردار کے ساحل پر واقع تھا، اور قریش مکہ اپنے شام کے سفر میں برابر اسی راستے سے آتے جاتے تھے۔ یہ علاقہ 5 اچھے بڑے شہروں پر مشتمل تھا جن کے نام سدوم، امورہ، ادما، سبوبیم اور صغر تھے۔ ان کے مجموعے کو قرآن کریم نے مؤتفقہ اور موتفقات یعنی الٹی ہوئی بستیوں کے الفاظ میں کئی جگہ بیان فرمایا ہے۔ سدوم ان شہروں کا دارالحکومت اور مرکز سمجھا جاتا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے والد کا نام ہاران تھا، جو تارخ، آزر کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھائی تھے، یعنی حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہیں۔ نیز آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اہل سدوم کی رہنمائی کے لیے نبوت کے منصب پر فائز ہوئے۔ والد ہاران کے انتقال کے بعد حضرت لوط اپنے چچا حضرت ابراہیم کے ساتھ بابل میں مقیم رہے اور پھر ایک عرصے بعد سدوم نامی شہر میں آباد ہو گئے۔ ناظرین، اگر حضرت لوط علیہ السلام کے شہر کے متعلق بات کی جائے تو سدوم کے آس پاس 5 خوبصورت شہر آباد تھے، جن میں سے ہر ایک کی آبادی 1,00,000 نفوس سے زیادہ تھی۔ یہ علاقے نہایت سرسبز و شاداب اور قدرت کی فیاضی کا حسین شاہکار تھے۔ باغات کی کثرت تھی،
تو لہلہاتے کھیت یہاں کے باسیوں کی ضروریات سے کہیں زیادہ تھے، اور یہی وجہ تھی کہ قرب و جوار کی بستیوں کے باسی بھی اپنی معاشی اور غذائی ضروریات کے لیے ان بستیوں کا رخ کیا کرتے۔ مگر یہ بات ان بستی کے لوگوں والوں کو پسند نہ تھی۔ ان کے خیال میں انہی بستیوں میں پیدا ہونے والے پھلوں، اناج اور سبزیوں پر صرف انہی کا حق تھا۔ ان کی یہ شدید خواہش تھی کہ دوسری بستیوں کے لوگ ان کے علاقے میں نہ آئیں، لیکن انہیں منع کرنے سے بھی ڈرتے تھے۔ جب کوئی قوم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے غرور و تکبر اور عادات بد میں مبتلا ہو جائے تو ایسے قوموں کے دل و دماغ پر شیطان قابض ہو جاتا ہے، اور پھر یہ ابلیس کے نقش قدم پر چلنے لگتے ہیں۔ شہر سدوم کی ایک حسین و دلکش صبح ہے۔ حسب معمول نسیم سحر کے معطر پرکیف جھونکے چار سو پھیلے ہوئے ہیں۔ قدرتی حسن سے مالا مال سر سبز و شاداب پہاڑیوں کے بیچ اس حسین و جمیل مہکتی وادی اور اس میں گنگناتی بل کھاتی شفاف نیلے پانی کی آبشاریں، اناج کے خوشوں کی سبز چادر سے ڈھکے میدان، انواع و اقسام کے پھلوں سے لدے باغات، گھنے جنگل کے درختوں کے پتوں کی سرسراہٹ، شاخوں پر چہکتے پھرتے اپنے رب کی تسبیح پڑھتے رنگ برنگ پرند، ابھی مشرق سے ابھرتے سورج کی چمکدار کرنیں شہر کو مکمل طور پر اپنی لپیٹ میں بھی نہ لے پائیں کہ اچانک خوبصورت ماحول میں وحشت ناک خاموشی چھا گئی۔ پرندوں نے چہچہانا بند کر دیا، درختوں کی سرسراہٹ، آبشاروں جھرنوں کی گنگناتی آوازیں رک گئیں، باد صبا روٹ کر واپس ہو گئی۔ ہیبت ناک خاموشی میں کتوں کے رونے کی آوازیں اور پرندوں کا خاموش ہو جانا کسی آنے والی آفت کا پیش خیمہ لگ رہا ہے۔ وادی پر گھٹا گھوپ اندھیرے میں موت کا سا سناٹا چھا گیا۔ شہر کے باسی ابھی پوری طور پر بیدار بھی نہ ہو پائے تھے کہ اچانک ایک خوفناک جھٹکے نے لمحوں میں سب کچھ ختم کر ڈالا۔ اللہ کے حکم سے روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ایک پر کی نوک سے پورے شہر کو اٹھا کر آسمان پر پہنچایا اور پھر الٹ کر واپس زمین پر پٹخ دیا۔ اس طرح دنیا کی حسین و جمیل وادی زمین میں 420 میٹر اندر دھنس کر پانی کی تہ میں غرق ہو گئی۔ یہ 5 خوبصورت شہروں کی ایک بستی تھی جس کا کوئی ایک فرد بھی زندہ نہ بچا، لیکن اللہ نے اس عظیم شہر کے کھنڈرات کو مستقبل کے لیے عبرت کا نشان بنا کر محفوظ کر لیا۔ قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے، اور ہم نے سمجھنے والوں کے لیے اس بستی میں ایک کھلی نشانی چھوڑ دی۔ ناظرین، حضرت لوط علیہ السلام کے والد کا نام ہاران تھا اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ ان کا بچپن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیر سایہ گزرا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے والد کا نام ہاران تھا، جو تارخ یعنی آزر کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھائی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہیں۔ نیز آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اہل سدوم کی رہنمائی کے لیے نبوت کے منصب پر فائز ہوئے۔ والد ہاران کے انتقال کے بعد حضرت لوط اپنے چچا حضرت ابراہیم کے ساتھ بابل میں مقیم رہے اور ایک عرصے بعد سدوم نامی شہر میں آباد ہو گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام ملت ابراہیمی کے پہلے مسلم اور سابقون الاولون میں سے تھے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرتوں میں ہمیشہ ان کے ساتھ ساتھ رہے۔ تو روایت میں ہے کہ مصر میں قیام کے دوران ان کے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس دیگر ساز و سامان کے علاوہ مویشیوں کے بڑے بڑے ریوڑ بھی تھے۔ دونوں کے چرواہوں اور محافظوں کے درمیان ہمیشہ کشمکش رہتی، چنانچہ باہمی رضامندی سے دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت لوط علیہ السلام مصر سے ہجرت کر کے مشرقی اردن کے علاقے سدوم اور امورہ چلے جائیں اور وہاں دین حنیف کی تبلیغ کریں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس بیت المقدس چلے جائیں۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنا ساز و سامان اور مویشیوں کا ریوڑ لے کر سدوم کی سرسبز و شاداب زمین میں بس گئے تو دیکھا وہاں کے باشندے تو فواحش اور مصیبتوں میں اس قدر مبتلا ہیں کہ الامان حفیظ دنیا کی کوئی برائی ایسی نہ تھی جو ان میں موجود نہ ہو۔ دیگر بدترین عیوب و فواحش کے علاوہ یہ قوم ایک نہایت غلیظ عمل کی موجد بھی تھی، جسے آج جدید دنیا میں ہم جنس پرستی کے نام سے جانتے ہیں۔ یہی وہ بدبخت قوم ہے
جس نے یہ ناپاک فعل بد ایجاد کیا۔ زیادہ خباثت اور بے شرمی کی بات یہ تھی کہ یہ لوگ علل اعلان فخر و مباحت کے ساتھ یہ بدکاری کرتے تھے۔ ناظرین، جب کوئی قوم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے غرور و تکبر اور عادات بد میں مبتلا ہو جائے تو ایسے لوگوں کے دل و دماغ پر شیطان قابض ہو جاتا ہے اور پھر یہ ابلیس کے نقش قدم پر چلنے لگتے ہیں۔ ایک دن بستی کے لوگ باہر سے آنے والوں کو روکنے کے طریقہ پر غور کر رہے تھے کہ ابلیس ایک بزرگ کی شکل میں ان کی محفل میں آیا اور کہا، اگر تم ان سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہو تو میرے کہنے پر عمل کرو۔ اجنبی بزرگ کی یہ بات سب نے نہایت توجہ سے سنی اور طریقہ بتانے پر اصرار کیا۔ ابلیس نے کہا، کل بتاؤں گا۔ دوسرے دن وہ ایک خوبصورت نو عمر لڑکے کے بھیس میں آیا اور انہیں اپنی عورتوں کی بجائے مردوں کے ساتھ فعل بد کرنا سکھایا۔ اس طرح ابلیس کے کہنے پر اس بدکاری کے موجد یہی ملعون لوگ تھے۔ انہوں نے شیطان کی ایما پر ایک ایسا گناہ ایجاد کیا جس کا اولاد آدم میں اس سے پہلے کسی کو خیال تک نہیں آیا تھا۔ یہی وہ وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر اس قوم کی اصلاح کے لیے بھیجا۔ عبد الوہاب النجار مصری رحمۃ اللہ علیہ قوم لوط کی بدکرداری، سیاہکاری اور جرائم پیشہ ذہنیت کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ ایک دفعہ بی بی سارہ نے اپنے گھر کے خادم خاص لواز کو حضرت لوط علیہ السلام کی خیر خبر کے لیے سدوم بھیجا۔ بستی میں داخل ہوتے ہی ایک شخص ملا اور ملتے ہی ایک پتھر مار کر اس کا سر پھاڑ دیا، جس سے بہت سا خون بہنے لگا اور ساتھ ہی لواز کو پکڑ کر کہنے لگا، یہ خون اگر تیرے بدن میں رہتا تو تجھے بہت سی بیماریوں میں مبتلا کر دیتا۔ میں نے اسے نکال کر تیرا بھلا کیا ہے، اب تو مجھے اس کا معاوضہ ادا کر۔ لواز تو یہ سن کر دنگ ہو گیا۔ ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری، بحث و تکرار شروع ہو گئی اور معاملہ قاضی تک پہنچ گیا۔ قاضی نے مقدمہ سننے کے بعد فیصلہ دیا، اگر یہ تیرا سر نہ پھاڑتا تو تیرا بہت نقصان ہوتا، چنانچہ تجھے اس کا معاوضہ اور مختیانہ ادا کرنا ہوگا۔ لاز یہ غیر منصفانہ فیصلہ سن کر ہکا بکا رہ گیا۔ الٹی گنگا بہتی دیکھ کر اس نے دونوں کو مزہ چکھانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے فیصلہ سنتے ہی پاس پڑا ایک پتھر اٹھایا اور پوری قوت سے قاضی کے سر پر دے مارا، جس سے خون کا فوارہ ابل پڑا۔ پھر بولا، اے قاضی، میں نے تیرا سر پھاڑ کر اور تیرا خون بہا کر تیرا بھلا کیا، اس کا معاوضہ اس شخص کو دے دینا جسے معاوضہ دینا میرے ذمے ہے۔ بہوالا قصص الانبیاء۔ ان حالات میں حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو ان کی بے حیائیوں اور خباثتوں پر ملامت کی اور شرافت و طہارت کی زندگی کی رغبت دلائی اور حسن خطابت و لطافت اور نرمی کے ساتھ جو ممکن طریقے سمجھانے کے ہو سکتے تھے اور گزشتہ اقوام کی بدعمالیوں کے نتائج و ثمرات بتا کر عبرت دلائی، مگر ان بدبختوں پر کوئی اثر نہ پڑا بلکہ اس کا الٹا اثر ہوا۔ سورہ نمل کی آیت 54 اور 55 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم بے حیائی کے کام کیوں کرتے ہو؟ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم احمق لوگ ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کی عادات بد کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان رہتے اور دن رات انہیں واعظ و نصیحت فرماتے رہتے، لیکن قوم پر ان کا کوئی اثر نہ ہوتا۔ وہ ڈھٹائی اور بے شرمی کے ساتھ فخریہ بدعات میں مشغول رہتے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا نہ صرف مذاق اڑاتے بلکہ ان کے ساتھ بہت سخت رویہ رکھتے۔ سورۃ الشعراء کی آیت 160 تا 166 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور قوم لوط نے بھی ہمارے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ جب ان سے لوط نے کہا کہ تم کیوں نہیں ڈرتے، میں تو تمہارا امانت دار ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، اور میں تم سے اس کام کا بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ اللہ رب العالمین کے ذمے ہے۔ کہ تم تمام عالم میں سے صرف لڑکوں پر مائل ہوتے ہو اور تمہارے پروردگار نے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی ہیں، ان کو چھوڑ دیتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے نکل جانے والے ہو۔ قوم کو حضرت لوط علیہ السلام کا واعظ و نصیحت بہت برا محسوس ہوتا، چنانچہ انہوں نے سختی سے کہا، اے لوط، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں شہر بدر کر دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام لطافت و نرمی کے ساتھ واعظ و نصیحت کرتے رہے۔ قوم کی خباثت، بے حیائی، بدکاری اور فسق و فجور پر ملامت کرتے ہوئے انہیں شرافت و پاکیزگی و طہارت کی زندگی کی رغبت دلاتے رہے، مگر ان کی آنکھوں پر بے حیائی کا پردہ پڑ چکا تھا۔ تمسخرانہ انداز میں گویا ہوئے
لوط اور اس کے خاندان کو اپنے شہر سے نکال دو، بے شک یہ بہت ہی پاک لوگ ہیں۔ بہاولہ سورہ آراف۔ حضرت لوط علیہ السلام نے دین ابراہیمی کی تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے بھری محفل میں انہیں غیرت دلائی۔ اے قوم کے لوگوں، کیا تم ہی وہ نہیں ہو کہ تم مردوں سے بدفعلی کرتے ہو اور لوگوں کی راہ مارتے ہو اور اپنی مجلسوں میں ناپسندیدہ کام کرتے ہو؟ ان کی قوم کے لوگ جواب میں بولے، اے لوط، اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ۔ اس مطالبے کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ اب یہ راہ راست پر آنے والے نہیں، چنانچہ بے بسی کے عالم میں رب ذوالجلال کے حضور دعا کے لیے ہاتھ پھیلا دیے، اے میرے پروردگار، ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری نصرت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور اپنے خاص فرشتے دنیا کی جانب روانہ کیے۔ علامہ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ مفسرین کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ یہ فرشتے حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے، جو انسانی شکل میں دنیا میں آئے تھے۔ وہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملے اور انہیں بیٹے کے پیدائش کی خوشخبری سنائی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ذریات میں اس ملاقات کی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ حضرت صدیق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کی بستی پہنچے۔ دوپہر کا وقت تھا۔ شہر سدوم کے دروازے پر ہی ان کی ملاقات حضرت لوط علیہ السلام کی صاحبزادی سے ہو گئی، جو وہاں پانی بھرنے پہنچی تھی۔ فرشتوں نے لڑکی سے پوچھا، ہم یہاں کہیں ٹھہر سکتے ہیں؟ لڑکی نے جواب دیا، آپ اس جگہ رکے رہیں، میں واپس آ کر بتاتی ہوں۔ در حقیقت لڑکی کو اس بات کا ڈر تھا اگر یہ قوم کے ہاتھ لگ گئے تو قوم ان کے ساتھ لازماً برا سلوک کرے گی، کیونکہ یہ تینوں فرشتے خوبصورت نو عمر لڑکوں کے روپ میں تھے۔ لڑکی نے گھر پہنچ کر والد کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام فوری طور پر ان کے پاس پہنچے اور جب انہوں نے اپنے سامنے حسین و جمیل نو عمر لڑکوں کو دیکھا تو سخت پریشانی اور گھبراہٹ میں مبتلا ہو گئے۔ انہیں اپنی قوم کی عادات قوی کے پیش نظر خطرہ تھا کہ قوم ان کے ساتھ بدسلوکی کرے گی۔ قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کو سختی سے منع کر دیا کہ مہمانوں کو اپنے گھر نہ ٹھہرانا، لیکن اس کے باوجود انہیں چھپا چھپا کر وہ اپنے گھر لے آئے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان کے آنے سے غمناک اور تنگ دل ہوئے اور کہنے لگے، آج کا دن بہت مشکل ہے۔ سورہ ہود آیت 77۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ان مشرکین سے ملی ہوئی تھی۔ اس نے یہ راز فاش کر دیا، جسے سن کر بستی والے دوڑتے ہوئے آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور لوط کی قوم کے لوگ ان کے پاس بے تحاشا دوڑتے ہوئے آئے، اور یہ لوگ پہلے سے ہی فعل شنی کیا کرتے تھے۔ لوط نے کہا، اے قوم، میری قوم کی بیٹیاں یہ تمہارے لیے پاک ہیں، تو اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں میں مجھے بے آبرو نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی ایک بھی شائستہ آدمی نہیں؟ وہ بولے، تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری قوم کی بیٹیوں کی ہمیں کوئی حاجت نہیں، اور جو ہماری غرض ہے اسے تم خوب جانتے ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، اے کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی، یا کسی مضبوط قلعے میں پناہ پکڑ سکتا۔ سورہ ہود آیت 80۔ وہ بولے، کیا ہم نے تمہیں سارے جہاں کی حمایت اور طرفداری سے منع نہیں کیا تھا؟ سورہ حجر آیت 70۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ لوگوں کا ازدحام دیکھ کر حضرت لوط علیہ السلام نے گھر کا دروازہ بند کر لیا اور ان نوجوانوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا۔ بدکار لوگوں نے آپ کے گھر کا گھیراؤ کیا ہوا تھا۔ ان میں سے کچھ گھر کی دیوار پر چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ گھر کے اندر کود سکیں۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے مہمانوں کی عزت کے خیال سے بہت زیادہ گھبراہٹ، پریشانی اور بے چارگی میں مبتلا نظر آئے۔ فرشتے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بے بسی اور پریشانی دیکھی اور دوسری طرف نشے میں بدمست لوگ دیوانہ وار گھر کے اندر گھسنے کے لیے بےتاب اور بے قرار نظر آئے، تو فرشتوں نے حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کو مخاطب کیا، اے لوط، ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ کچھ رات باقی رہے تو اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو، اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے مگر سوائے تمہاری بیوی کہ جو آفت اس قوم پر پڑے گی وہی اس پر بھی پڑے گی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام حقیقت حال جان کر مطمئن ہو گئے اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ رات کو ہی نکل کھڑے ہوئے۔ بیوی بھی ان کے ساتھ تھی، لیکن کچھ دور جا کر وہ اپنی قوم کی طرف پلٹ گئی اور قوم کے ساتھ عذاب الہی کا شکار ہوئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کے خاندان میں صرف 2 بیٹیاں تھیں،
اور کوئی مرد نہ تھا۔ چنانچہ وہ دونوں بچیوں کو لے کر سوغر نامی بستی میں چلے گئے، جسے لوگ غور زغر کہتے تھے۔ ناظرین، عذاب الہی کی ابتدا کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور انہوں نے لوط سے ان کے مہمانوں کو لینا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں اندھی کر دیں۔ بحوالہ سورہ قمر۔ یہ قوم لوط پر آنے والے عذاب کی شروعات تھی۔ اس کی تفسیر کنز الایمان میں یوں بیان کی گئی ہے کہ جب قوم لوط کے افراد بڑی تعداد میں دروازے پر پہنچے تو فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا، آپ انہیں گھر میں آنے دیں۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک دستک دی، جس سے وہ فوراً اندھے ہو گئے اور آنکھیں ایسی ناپید ہو گئیں کہ نشان بھی باقی نہ رہا۔ چہرے سپاٹ ہو گئے، حیرت زدہ مارے مارے پھرتے تھے، دروازہ ہاتھ نہ آتا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں دروازے سے باہر کیا، کہتے جاتے تھے، ہائے ہائے، لوط کے گھر میں بڑے جادوگر ہیں، انہوں نے ہم پر جادو کر دیا۔ فرشتوں کی ہدایت پر حضرت لوط علیہ السلام اپنی بچیوں کو لے کر نکل گئے۔ اب اصل عذاب شروع ہونے کو تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، پھر جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے اس بستی کے اوپر کو اس کا نیچا کر دیا اور اس پر لگاتار پتھر برسائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے قوم لوط کے شہر جس خطہ زمین پر تھا اس کے نیچے اپنا بازو ڈالا اور ان 5 شہروں کو، جن میں سب سے بڑا سدوم تھا اور ان میں 4 لاکھ نفوس بستے تھے، اتنا اونچا اٹھایا کہ وہاں کے کتوں اور مرغوں کی آوازیں آسمان پر پہنچنے لگیں، اور اس آہستگی سے اٹھایا کہ نہ تو کسی برتن کا پانی گرا اور نہ کوئی سونے والا بیدار ہوا، اور پھر اس بلندی سے اس کو اوندھا کر کے پلٹ دیا، اور پھر اس پر جو پتھر برسائے ان پر ایسا نشان تھا جس سے وہ دوسروں سے ممتاز تھے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ان پر مہریں لگی ہوئی تھیں۔ ایک قول یہ ہے کہ جس پتھر سے جس شخص کی ہلاکت منظور تھی اس کا نام اس پتھر پر لکھا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر اس طرح عذاب آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر پتھروں کی خوفناک بارش برسائی کہ جو گندھک اور آگ کے مرکب سے تھے۔ ایک قول یہ ہے کہ بستی میں رہنے والے جو وہاں مقیم تھے وہ تو زمین میں دھنسا دیے گئے، اور جو سفر میں تھے وہ اس بارش سے ہلاک ہو گئے۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے اپنا بازو قوم لوط کی بستیوں کے نیچے ڈال کر اس خطہ کو اکھاڑ لیا اور آسمان کے قریب پہنچ کر اس کو اوندھا کر کے گرا دیا، اور اس کے بعد پتھروں کی بارش کی گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ شیطان سے پوچھا، اللہ پاک کو سب سے بڑھ کر کون سا گناہ ناپسند ہے؟ ابلیس بولا، جب مرد مرد سے بدفعلی کرے اور عورت عورت سے خواہش پوری کرے۔ لواطت کا عمل عقلی اور طبی دونوں اعتبار سے انتہائی خبیث ہے۔ عقلی اعتبار سے اس طرح کہ یہ عمل فطرت کے خلاف ہے۔ لواطت کرنے والا اپنی فطرت کے خلاف چل رہا ہے، اور فطرت کے خلاف چلنا عقلی اعتبار سے انتہائی قبیح ہے۔ دوسری خباثت یہ ہے کہ اس کی وجہ سے نسل انسانی میں اضافہ رک جاتا ہے۔ تیسری خباثت یہ ہے کہ اس عمل کی وجہ سے انسانیت ختم ہو جاتی ہے۔ چوتھی خباثت یہ ہے کہ لواطت کا عمل ذلت و رسوائی اور آپس میں عداوت و نفرت پیدا ہونے کا ایک سبب ہے۔ نیز عقل سلیم رکھنے والے کے نزدیک وہ عمل ضرور خبیث ہے جو ذلت و رسوائی اور نفرت پیدا ہونے کا سبب بنے۔ یہ بدکاری تمام جرموں میں سب سے بڑا جرم ہے، اور اس جرم کی وجہ سے قوم لوط پر عذاب آیا جو دوسری عذاب پانے والی قوموں پر نہ آیا۔ ناظرین، قوم لوط کا فحاشی کے جرم میں عذاب کا شکار ہونے کا ماجرا تقریباً تمام کتب آسمانی میں وارد ہے، لیکن یہ قوم کہاں تھی اور کیسے عذاب کا شکار ہوئی، اس کے بارے میں سائنسدانوں نے تازہ انکشاف کیا ہے کہ اس قوم پر شہاب سنگ گرا جس کی وجہ سے وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ سائٹ یورو نیوز نے اس تحقیق پر اپنے فارسی مقالے میں بیان کیا کہ مغربی اردن کے شہر تل الحمام میں تقریباً 3650 سال پہلے یہ شہر کاملہ ایک لمحے میں نابود ہو گیا۔ زمین شناسی کے محققین نے تخمین لگایا ہے 50 میٹر کا شہاب سنگ سطح زمین سے 6 کلومیٹر کے ارتقاء پر ظاہر ہوا، جس سے 2000 سینٹی گریڈ کی گرمی کی ایجاد ہوئی اور کئی سو گنا ایٹم بم سے تباہ کن تھا جو امریکہ نے جاپان کے شہر ہیروشیما پر گرایا تھا۔ اس حرارت کے نتیجے میں بغیر کسی فاصلے کے اس شہر کے تمام گھر حتیٰ کہ تلواریں، نیزے اور سفالی کے برتن صفوف بن گئے۔ قرآن کریم کی سورہ عنکبوت آیت 35 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے اہل خرد کے لیے کچھ نشانیاں واضح باقی چھوڑی ہیں۔ اس صورت میں قوم لوط کے عذاب کا ذکر ہوا، اور فرمان خدا کے مطابق اس عذاب کی نشانیاں باقی ہیں
جو سائنسدانوں کے دعویٰ کے مطابق اب کشف ہوئی ہیں۔ امریکہ نے اردن کے شہر تل الحمام میں کئی سال کی تحقیق کے بعد یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ وہی سدوم نامی شہر ہے جس میں قوم لوط پر عذاب آیا۔ اس عذاب کا ذکر تورات میں بھی موجود ہے۔ تورات میں سفر تکوین میں مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوط کی قوم کو آگ سے عذاب دیا۔ محققین کا کہنا ہے کہ سدوم شہر جس میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم رہتی تھی کے 2 حصے تھے، ایک بالائی حصہ تھا اور ایک زیریں۔ تحقیق کے نتائج بتاتے ہیں کہ جب عذاب نازل ہوا تو یہ لوگ روزمرہ کے کاموں میں مشغول تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہر برے عمل سے بچنے اور گناہوں سے معافی طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، پچھلی انبیاء کی قوموں پر جتنے بھی عذاب آئے وہ سب ان کی نافرمانی کی وجہ سے آئے، چاہے وہ نافرمانی کاروباری معاملات کی صورت میں ہو یا آپس کے تعلقات کی صورت میں یا عبادات کی صورت میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے قیامت تک کے آنے والی تمام انسانیت کے لیے انہیں نشان عبرت بنا دیا۔ آج دنیا میں ایسے کئی مقامات موجود ہیں جہاں ان کے آثار نمایاں ہیں، اور ان عذابات کا اقرار جدید سائنس بھی اپنے ریسرچ میں کر چکی ہے۔ جن باتوں کی وجہ سے وہ عذاب خداوندی کی لپیٹ میں آئے، وہی باتیں آج ہمارے معاشرے میں بھی نمایاں ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے اپنی امت کے حق میں دعا کی، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے اور ان کو پچھلی دیگر قوموں کے عذاب سے محفوظ فرما۔ جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعائے مبارک سے آج ہم پچھلی دیگر قوموں کے عذاب سے محفوظ ہیں۔ آج کے اس معاشرے میں ہماری ان گنت معاشرتی اور کاروباری برائیوں کی وجہ سے مہنگائی کا بڑھنا، قتل و غارت کا پھیلنا، جھوٹ، غیبت، چوری، مکاری، خود غرضی کا پھیلنا، یہ سب قرآن اور اس کے احکام سے دوری کی وجہ سے ہے۔ آج ہم نے قرآن کے احکامات پر عمل کرنا چھوڑ دیا اور جناب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور ان کے ارشادات کے دامن سے ہم دور ہو گئے۔ ایک وقت تھا جب مسلم قوم معاشرتی اور کاروباری معاملات میں قرآن و سنت کی روشنی میں عمل پیرا تھی اور خوشحال زندگی گزار رہی تھی، اور غیر مسلم اقوام ان کی اس خوشحال زندگی پر رشک کیا کرتے تھے اور مسلمانوں کے تہذیب و تمدن پر فخر کیا کرتے تھے۔ اگر آج ہم قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ بنا لیں تو انشاءاللہ یہ مسلم قوم پھر سے خوشحال زندگی کے موڑ پر ہوگی۔ خواتین و حضرات، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو